ہم نے لوک کہانی چغل خور کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ اس کے مصنف ہیں شفیع عقیل، اور چغل خور کا ہم نے یہ مطلب پڑھا تھا کہ ایسا شخص جو ایک کی بات دوسرے تک اس ارادے سے پہنچائے کہ ان دونوں میں لڑائی جھگڑا ہو۔ تو ہم اس کہانی کو یہاں تک پڑھ چکے تھے کہ جہاں پر چغل خور اب بے چین ہو رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح کسان کی کوئی بات دوسرے کو بتائے۔ تو چلیے اگلا حصہ پڑھتے ہیں۔ ایک روز کسان حسب معمول یعنی معمول کے مطابق جیسا کہ وہ روز کیا کرتا تھا اپنے کھیتوں میں گیا ہوا تھا، اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ یہ دیکھ کر چغل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور بڑا ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں۔ کسان کی بیوی بولی، ضرور کہو، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ چغل خور اور بھی زیادہ ہمدردی جتاتے ہوئے یعنی ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، یعنی اس میں تمہارے لیے ہی جو میں کہوں گا وہ اس میں تمہارے لیے ہی اچھا ہے۔ یہ سن کر کسان کی بیوی کو کچھ شک سا ہو گیا۔ اس نے دل میں سوچا، ہو نہ ہو کوئی خاص بات ضرور ہے۔ یہی خیال کر کے وہ کہنے لگی، پھر تو ضرور کہو، وہ کیا بات ہے؟ جواب میں چغل خور بڑے رازدارانہ انداز میں بولا، دراصل کسان کوڑھی ہو گیا ہے۔ کوڑھی ہو جانا، دیکھیے کوڑھ جو ہے ایک مرض کا نام ہے، بیماری کا نام ہے، جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو فوراً لگ جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ جسم کے حصے خود بخود گل گل کر سڑ سڑ کر جسم سے الگ ہونے لگتے ہیں، اور اس کے علاوہ سفید سفید نشان بھی جسم پر ہونے لگتے ہیں۔ اس نے اپنی یہ بیماری اب تک تم سے چھپائے رکھی ہے۔ کوڑھی ہو گیا ہے؟ کسان کی بیوی نے چونک کر پوچھا۔ اسے بڑا تعجب ہوا۔ یہ بات اس کے لیے جس قدر نئی تھی اس سے کئی زیادہ حیران کن بھی تھی۔ چغل خور نے جب اپنا تیر نشانے پر بیٹھتا دیکھا تو بولا، تیر نشانے پر بیٹھنا یعنی کوشش کامیاب ہونا۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو آزما کے دیکھ لو۔ اب دیکھیے یہ مکالمہ ہو رہا ہے کہ کسان کے گھر وہ جا کر اس کی بیوی سے کس طرح سے بات کر رہا ہے اور اسے کیسے شک میں وہ ڈال رہا ہے۔ اب تو کسان کی بیوی بھی شک میں پڑ گئی۔ اس نے دل میں سوچا، ہو سکتا ہے ملازم ٹھیک ہی کہہ رہا ہو، بھلا اس کو مجھ سے ایسا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا اس نے جلدی سے پوچھا، مگر میں کیسے آزماؤں؟ چغل خور جھٹ سے کہنے لگا، جھٹ سے یعنی فوراً سے، اس میں کیا مشکل ہے؟ پھر اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جو آدمی کوڑھی ہو جائے اس کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ کسان کوڑھی ہو گیا ہے یا نہیں تو کسان کے جسم کو زبان سے چاٹ کر دیکھ سکتی ہو۔ کسان کی بیوی کو چغل خور کی یہ تجویز پسند آئی۔ اس نے سوچا اس سے نوکر کے جھوٹ سچ کا پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا، اچھا کل میں کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاؤں گی تو کسان کے جسم کو ضرور چاٹ کر ضرور دیکھوں گی۔ چغل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف چل دیا، یعنی سیدھا یعنی کہ فوراً، اور کہیں نہیں گیا، ڈائریکٹ کھیتوں کی طرف گیا جہاں کسان پہلے ہی سے کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ دراصل ان دنوں فصل پک چکی تھی، جس کی وجہ سے کسان 2 روز سے اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ اسے رات کو بھی کھیتوں ہی میں رہنا پڑتا تھا۔ چغل خور کسان کے پاس پہنچا اور اس سے بڑی رازداری سے کہنے لگا، تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ اب دیکھیے فصل پکنا یعنی کھیت میں جو کچھ لگایا ہوا ہو وہ پک جائے، یعنی اب اسے صرف اور صرف کاٹنا ہو تو اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے تاکہ کوئی جانور یا کوئی اور چیز اسے کھا نہ جائے، اسے نقصان نہ دے دے۔ تو اس لیے پھر کسان جو ہوتے ہیں عموماً رات کو بھی گھر نہیں آتے جب تک کہ اس فصل کی کاشت نہ کر لی جائے، یعنی اسے کھیت سے نکال نہ لیا جائے، کاٹ نہ لیا جائے۔ تو ابھی یہاں تک دیکھیے کیا ہوا کہ پہلے وہ کسان کی بیوی کو جھوٹ بول کر شک میں مبتلا کر کے آیا، اور اب وہ کسان کے پاس آیا اور اسے بھی اسی طرح سے شک میں ڈال رہا ہے ایک جھوٹ بول کر۔ کسان بڑا حیران ہوا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ چغل خور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ کسان سارا کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا،
بھلا اسے کسی قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی ہے؟ ہو سکتا ہے میری بیوی واقعی پاگل ہو گئی ہو۔ چغل خور نے جب کسان کو اس طرح شش و پنج میں مبتلا دیکھا، شش و پنج میں مبتلا ہونا محاورتاً کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے فکر میں شک میں پڑ جانا، سوچ میں جیسے بہت زیادہ مگن، اور ایسی سوچ جو پریشان کن ہو، پریشانی والی ہو۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے اس وقت دیکھ لینا۔ اس پر کسان کہنے لگا، ہاں یہ ٹھیک ہے، آج رات تو مجھے کھیتوں ہی میں رہنا ہے، کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو دیکھ لوں گا۔ چغل خور نے جب یہ جان لیا کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا ہے تو وہاں سے چلا آیا اور کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا۔ کسان کے سالوں کے پاس یعنی کسان کی بیوی کے جو بھائی تھے، وہاں پہنچ کر اس نے ان سے کہا، تم لوگ یہاں مزے کر رہے ہیں، معاف کیجیے گا، تم لوگ یہاں مزے کر رہے ہو، یہاں پر ہیں کی جگہ ہو ہونا چاہیے، چلیے لکھتے ہیں۔ اور تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روز مار مار کر ادموا کر دیتا ہے۔ ادموا کر دیتا ہے، ادموا کرنا یا ادموا کہتے ہیں مرنے کے بالکل قریب کر دینا، یعنی اتنا زیادہ مار دینا کہ وہ بالکل مری ہوئی ہو جاتی ہے۔ وہ اسے اس ظالمانہ طریقے سے مارتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ظالمانہ طریقے سے یعنی بہت ہی برے طریقے سے۔ کسان کے سالوں نے چغل خور کی یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے اس سے کہا، مگر ہماری بہن نے تو ہمیں یہ کبھی نہیں بتایا۔ اس پر چغل خور بولا، وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی، ورنہ اسے تو کسان اس بری طرح مارتا پیٹتا ہے کہ وہ ہلکان ہو جاتی ہے۔ ہلکان ہونا یعنی کہ نڈھال ہو جاتی ہے بالکل، یعنی اس میں جو ہے جان ہی نہیں بچتی۔ کھیتوں میں سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرتا ہے۔ لیکن ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں؟ اس پر چغل خور جھٹ سے بولا، یعنی فوراً سے بولا، اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو کل دوپہر کو جب تمہاری بہن کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی اس وقت تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا کسان اسے کس طرح مارتا ہے۔ کسان کے سالے یہ بات سن کر غصے میں تل ملانے لگے۔ تل ملانا یعنی کہ بے چین ہونا، وہ غصے میں جیسے بے صبر ہونے لگے، بے چین ہونے لگے۔ بھلا وہ اپنی بہن کی بے عزتی کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ انہوں نے چغل خور سے کہا، اچھا کل ہم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چغل خور وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا، بڑے افسوس کی بات ہے، تم لوگ سب ایک ماں کے بیٹے ہو اور پھر بھی اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں، پہلے اس نے کسان کی بیوی کو جو ہے شک میں ڈالا جھوٹ بول کر، پھر کسان کو، اور پھر اس کے بعد جو کسان کی بیوی تھی اس کے بھائیوں کو بھی اسی طرح سے جھوٹ بول کر ساری وہی بات بتائی، اور اب وہ چوتھی کون سی جگہ پر گیا؟ چغل خور کہاں گیا؟ کسان کے بھائیوں کے پاس گیا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کسان کے بھائیوں کو کیا کہا اس نے۔ کسان کے بھائیوں نے اس سے تعجب سے پوچھا، کیا ہوا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم کس کی مدد نہیں کرتے؟ اس پر چغل خور نے روحان سا منہ بنا کر، روحان سا منہ بنانا یعنی محاورتاً ہے یہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے رونے جیسی شکل بنا کر، بالکل جیسے رونا آ رہا ہو، جواب دیا، تمہارا بھائی سخت مصیبت میں گرفتار ہے۔ اس کے سالے ہر چوتھے روز آ کر اسے زد و کوب کرتے ہیں۔ زد و کوب یعنی مار پیٹ، اور ایک تم ہو کہ تمہیں اس کی خبر تک نہیں۔ کسان کے بھائی یہ سن کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، مگر ہمارے بھائی نے تو کچھ نہیں بتایا۔ چغل خور بولا، وہ تم سے کیا کہے؟ بیچارہ اپنی شرافت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا، یعنی وہ شریف ہے، کسی سے جو ہے لڑائی کے بدلے میں لڑائی نہیں کرتا، اسے ہم کہتے ہیں شریف، یا اس میں شرافت ہے، اور خاموشی سے یہ بے عزتی برداشت کر لیتا ہے۔ جواب میں بھائی کہنے لگے، ہمیں تو تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ یہ سن کر چغل خور نے کہا، اگر تم لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں تو کل دوپہر کو آ کر اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لینا کہ کس طرح کسان کے سالے اسے مارتے ہیں۔ کسان کے بھائی غصے میں تل ملانے لگے۔ انہوں نے کہا، اچھا ہم کل دیکھ لیں گے وہ ہمارے بھائی کو کس طرح ہاتھ لگاتے ہیں، ابھی ہم مرے نہیں۔ یعنی وہ یہ غصے میں کہہ رہے ہیں نا، ہاتھ لگاتے ہیں، یعنی ٹچ بھی کر کر تو دکھائیں، ذرا مارنا تو دور کی بات، ہم ابھی مرے تھوڑی ہیں، یعنی ہم ابھی اس کے لیے موجود ہیں، اس کی مدد کرنے کے لیے۔
تو دیکھیے کس طرح سے اس کہانی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسان اپنی عادت سے مجبور ہو کر 4 جگہوں پر ایک ہی جھوٹی کہانی کو بتائے جا رہا ہے، اور سب کو جو اس نے جگہ بتائی ہے کہ کہاں پر آپ جو ہے میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو میری اس بات کو کہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوپہر میں، سب کو اس نے یہی بات بتائی نا کہ دوپہر کو آ کر کھیت میں خود دیکھ لینا۔ تو آج ہم نے سبق چغل خور کی پڑھائی کی، اب اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔